باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سورہ تحریم کی 9ویں آیت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ کفار اور منافقین جو دشمنان اسلام ہیں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے، درستی اختیار کیجیے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھی اور شرعی احکام کے پہنچانے کے سلسلے میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تو تعریف فرمائی وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ سورہ آل عمران میں، یعنی اللہ کی رحمت سے اور فضل سے آپ انتہائی نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ ایسے نہ ہوتی، سخت گیر، سخت دل اور تندخو ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف سے بکھر جاتے اور منتشر ہو جاتے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے، آپ بہترین اعلیٰ درجے پر ہیں اخلاق کے۔ تو یہ معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ کے کہنا پڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ وہ لوگوں کے ساتھ سختی کیجئے۔ اتنی نرمی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ نرمی اچھا نہیں ہوتی، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی بھی کرنا پڑتا ہے جو زیادہ اس وقت مفید ہوتی ہے۔ تو اس میں اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دشمنان اسلام ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے ساتھ آپ سختی کا برتاؤ کیجیے، ہمیشہ نرمی کا برتاؤ ان کو جو ہے خراب کر دے رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ نے منکران حق کو سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی خدمت میں تھی، پھر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تو اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے کہہ دیا کہ جاؤ جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان دو عورتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو دو نبیوں کی بیویاں تھیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور اس کی مثال ان کفار کو دی جا رہی ہے، ایک مثال کے طور پر ان کے سامنے یہ بات پیش کی جا رہی ہے جو منکرین حق ہے کہ یہ دو عورتیں جو تھیں وہ دو ہمارے پیغمبر تھے، ان کے گھرانے میں تھی، انتہائی جلیل القدر پیغمبر اور بڑے شائستہ لوگ تھے وہ، لیکن ان عورتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور دین کے معاملات میں انہوں نے ان کی مخالفت کی اور دشمنان دین سے مل کر ان لوگوں کے راز ان تک پہنچاتی رہی، اس وجہ سے وہ جہنم رسید ہوئی۔ لیکن ان کے شوہر جو تھے وہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، اس کے باوجود بھی وہ ان عورتوں کو بچا نہیں سکی، ان کی نجات نہیں ہو سکی جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں، اور ایک لفظ آیا ہے فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی۔ خیانت کی کا اس سے مراد یعنی بدکاری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں راستے میں انہوں نے اپنے شوہروں کی تائید نہیں کی، بلکہ جو دشمن تھے ان سے زیادہ ہمدردی تھی ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے دشمنوں کی سے دوستی تھی، اور ان کے راز اپنے شوہروں کے راز وہ ان تک پہنچایا کرتی تھی، اس وجہ سے ان کو اس میں خیانت کا لفظ آیا ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں تھی، کسی بھی نبی کی بیوی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا نہیں ہونے دے سکتے تھے کہ کسی نبی کو جو اللہ کے یا پیغام پہنچانے والے ہیں ان کے گھر ہی میں جو ہے ایک عورت ایسی ہو جو بدکار ہو، ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ عورتیں بھی یعنی وہ شوہروں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے بستر پر خیانت کر رہی تھی، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اس میں فرما دیا گیا کہ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان کے مقابلے میں یعنی ان کو جب جہنم رسید کیا گیا تو
ان کے شوہر ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے۔ وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ عام جہنمیوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے دعا کی ہے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا دیجیے اور مجھے فرعون کے شر اور اس کے بدعمالیوں سے محفوظ رکھیے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لیجیے۔ اور ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کے لیے بیان فرما رہی ہیں، وہ تو کافروں کے لیے بیان کی گئی تھی، ایمان والے بندوں کے لیے مثال یہ ہے کہ فرعون جیسا ظالم اور جابر انسان جو تھا، جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے گھر میں اس کی عورت حضرت آسیہ بنت مزاحم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی، تو فرعون کیسے برداشت کر سکتا تھا ان کو، اور ان کے تعلق سے اس نے سزائیں تجویز کی، جیسا کہ فرعون کے تعلق سے مشہور ہے کہ اس کو میخوں والا بھی کہا جاتا ہے۔ میخوں کا مطلب یہ ہے کہ کیلے مار دینا، تو وہ یہ سزا دیتا تھا لوگوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے مار کر زمین پر لٹا کر کیلے مار دیتا تھا، اس کے بعد ان کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی کے لیے بھی یہ سزا تجویز کی کہ یہ ہم کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہے، تو اس نے میخیں ماری ان کے ہاتھوں اور پیروں میں اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا اور یہ سزا دی ان کے لیے کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت آسیہ بنت مزاحم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھیے اور اس کا جو عمل ہے وہ عمل مجھے نہ کرنے دیجیے، مجھ سے بچا لیجیے، اور میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دیجیے۔ عندک بیتن فرمایا، اپنے لیے ایک یہ دعا مانگی کہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ سزا جو دے رہا تھا، وہ سزا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور اس سے پہلے ہی ان کو وہ مکان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ یہ مکان تم نے جو مجھ سے دعا مانگی تھی میں تم کو عطا کرتا ہوں، اور اس کی ساری بدعمالیوں سے ان کو محفوظ کر دیا۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم کی اذیت رسانیوں سے بچا لیجیے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بھی دی جاتی ہے، جنہوں نے اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، انہوں نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کے کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہ سورہ تحریم کی سب سے آخری آیت ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت بی بی مریم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، اور وہ کسی کی بیوی نہیں تھی، ان کا کوئی شوہر نہیں تھا، انہوں نے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان لائی، اور ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجہ عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ اور یہ جیسا کہ جو ہے آپ کو پتہ معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے بطن سے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کے کتابوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں درج، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں میں تھے بہت سے کامل لوگ آئے ہیں دنیا میں، لیکن عورتوں میں صرف دو ہی عورتیں آئی ہیں، ایک بی بی مریم، دوسرے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ یہ دو عورتیں انتہائی کامل اور اعلیٰ درجے کی عورتیں تھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ دو مثالیں جو بیان فرمائی ہے، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام بے لاگ دین ہے، یعنی جو بیویوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو کفار کے لیے جو مثال دی گئی تھی، جو پیغمبروں کی بیویاں تھیں، پیغمبروں کے گھرانے میں تھی، آپ اندازہ لگائیے کہ بیوی انسان کی سب سے قریب ترین رشتہ دار ہوتی ہے، اس کے قریبی ہوتی ہے سب سے، بیوی اور بچے۔ تو یہ بیویوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں یعنی کس لیے کر رہے ہیں، اس کو بتانا مقصود ہے کہ یہ عورتیں جب جو ہے
ساتھ نہیں دی اپنے شوہروں کا، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم رسید کیا۔ اس سے پہلے سورہ ہود 12ویں پارے میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ جب وہ ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے جو ہے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، یہ میرا بیٹا ہے، ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یعنی آپ اس کو بچا لیجیے، میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر الصالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ اس کا جواب دیا، اے نوح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی آپ کے اہل کے قابل نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ اعمال صالحہ نہیں کرتا تھا، ایمان نہیں لایا تھا آپ کے اوپر، اور اس کا عمل صالح عمل نہیں تھا، لہٰذا آپ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سے سوال مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ حسب، نسب، رشتہ داریاں، قرابت داریاں اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام تو یہ دیکھتا ہے کہ بندہ ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی ایمان اور عمل صالح کے بغیر کہیں کے بھی کوئی رشتہ داری بتا دے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ اس کی اولاد ہو، یہاں پر چلنے والی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور مغالطے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہے، ہم فلاں کی بیوی ہے، تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ آج ہی خبردار ہو جاؤ، غفلت سے چونک جاؤ، یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ نبیوں کی بیویوں کو جو ہے نبی اپنے نے بچا نہیں سکے، نجات نہیں دلا سکے، اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکے، تو تم اور ہم جو ہے کیا ہیں؟ کون کس کو بچا سکتا ہے؟ جس کے ساتھ عمل صالح اور ایمان کی پونجی نہیں ہوگی اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے تو یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آرزویں، ارمانیں اور خواہشات جو ہیں یہ تمہاری یا اہل کتاب کی چلنے والی نہیں ہے، حقیقت حال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا تو پھر اس کو اس کی برائی کا بدلہ اور سزا مل کر رہے گی، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آخرت کی کامیابی یعنی آرزو اور تمناؤں پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آخرت کی کامیابی تو ایمان اور عمل صالح کے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی اس کے بغیر جائے گا ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، وہ وہاں پر کسی کو نہیں پائے گا اپنا مددگار، اپنا رفیق، اپنا یعنی یار، اور تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ایمان اور عمل صالح کی پونجی ہی تمہارے لیے کام آئے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ان کے اور ان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھتے ہیں، اور ان کو ورغلایا گیا ہے اور ان کو ہدایت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو جھوٹے پیر اور جھوٹے جو پیشوا ہوتے ہیں، جو اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا کے حقیر مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم ہمارے حلقے میں مل جاؤ، ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، اور یہ جو ہے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ پوری صورت میں جو بات آئی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حلال و حرام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کے اوپر موقوف نہیں رکھا، صرف اور صرف جو خالق ہے، جو مالک ہے اور جو پالنہار ہے اسی کے اختیار میں ہے کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا۔ اس کے علاوہ کیونکہ وہی جانتا ہے کہ انسانی جسم کے لیے، انسان کی روح کے لیے، اس کے دل و دماغ کے لیے کون سی چیزیں اچھی، بہتر اور پاکیزہ ہیں، وہ تمام چیزوں کو اس نے حلال کر دیا ہے، اور جو چیزیں خراب ہے، خبیث ہے، گندی ہے، ناپاک ہیں، وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے وہ خالق ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو جس چیز کو اس نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا، اس میں بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے قسم کھا کر تو پھر اس کو قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ اس کے لیے کفارہ کیا ہوگا؟ سورہ مائدہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا کہ اس میں جو ہے 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا، یا ان کو جو ہے
کپڑے پہنانا ہوگا یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یا اگر یہ تینوں چیزیں ممکن نہیں ہیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہوگا۔ یہ قسموں کا کفارہ ہوگا جو تم نے قسمیں کھائی تھی کسی چیز کو نہ کرنے کے تعلق سے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام حضرات کے تعلق سے بیان فرمایا جو صحابہ کرام تھے یا ازواج مطہرات تھے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے خواتین و حضرات تھے، لیکن وہ بھی انہیں انسان تھے، بشریت کے تقاضے ان میں موجود تھے، اس کی وجہ سے کبھی کوئی خطا اور قصور جب ان سے ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فوراً فرما دیتے تھے، اس لیے کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے وہ ایک نمونے کے طور پر پیش ہونا تھا، ایک بہترین جماعت کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں کسی قسم کی کھوٹ اور کوئی کمی رہنے دینا نہیں چاہتے تھے، اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضا کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، اور وہ جو ہے وہی مستند اولیاء اللہ ہے اگر دیکھا جائے تو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے ہیں کہ تم صرف اپنی فکر مت کرو بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو، ان کو بھی بچانے کے لیے ان کو شرعی احکامات بتاؤ، ان کو حلال و حرام کے تعلق سے بتاؤ، اور اس پر عمل کرانے کی حتی المقدور کوشش کرتے رہو تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ ان کے لیے بھی تمہیں جو ہے کوشش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کوشش کے باوجود بھی بات نہیں سنتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار اس کا اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا، کوئی اس کو جو ہے انہیں کھینچ کر جنت میں نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی جہنم کی طرف بھاگنا ہی چاہتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا، لیکن اس کے لیے کوشش اپنی طاقت کے مطابق کرنی ہی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔